وآل محمد صلی اللہ محمد محمد۔ ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائے گا آپ اپنے ہمارے تمام مرحومین کے لیے، بالاخص علماء عرفاء فقہاء شہداء، اور خاص کر جو نام یہاں پہ لکھا ہے وہ آغا جعفر نقوی مرحوم کی روح کے اثار ثواب کے لیے، سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد وعجل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد، محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے، اس نے ہمیں دین مبین کی ہدایت نصیب فرمائی ہے، اس دور میں دنیا میں بھیجا ہے جو اس کے بہترین پیغام کا دور ہے، بہترین نبی کا دور ہے، آخری امام کا دور ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرمائے، ان کے فرزند اور وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی سعادت اور اس نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کی نظر لطف کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد، محمد آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم نے دین مبین جن بندوں کے ذریعے سے ارسال کیا ہے اور ان بندوں نے جو قربانیاں دی ہیں، صرف یہی ایک مطلب اس بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ خدا کے نزدیک دین کی اہمیت کتنی ہے. اس نے اپنی تمام مخلوقات میں سے بہترین بندوں کا انتخاب کیا ہے، اور ان بہترین بندوں نے جو انسانیت کی فکر سے بڑھ کر قربانی ہو سکتی تھی وہ قربانیاں دین کی راہ میں دیں.
اگر ان دو باتوں کو ہم ملائیں، اور ظاہر ہے خداوند متعال کی حکمت، خداوند متعال کی ہر کام کے اندر مصلحت، ان تمام باتوں کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ دین خداوند متعال کے نزدیک کس قدر اہمیت رکھنے والا کوئی منصوبہ ہے، کوئی فکر ہے۔ یعنی اگر خداوند متعال کے نزدیک دین کی اہمیت یہ نہ ہوتی تو مثال کے طور پر ائمہ اطہار علیہم السلام اس دین کے لیے کیوں قربان ہوتے؟ جو قربانی کربلا کے میدان میں دی گئی، جو قربانی 11 نسلوں نے دی ہے، وہ قربانی خود بخود بتا رہی ہے کہ اللہ کے نزدیک دین کی کوئی خاص اہمیت ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو اہمیت خداوند متعال دین کو دے رہا ہے، اور اس کو روایات کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے، یعنی روایات کے اندر اس طرح سے بیان کیا ہے کہ فرمایا کہ اگر تمہاری جان کے اوپر کوئی خطرہ آئے تو تم پیسہ دے کر جان پر آنے والے خطرے کو دور کر سکتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر تمہارے دین کے اوپر کوئی خطرہ آئے تو اپنی جان دے کر دین کے خطرے سے بچنے کی کوشش کرو، جان قربان کرو۔ کیوں ایسا ہے؟ ابھی میں اس میکینزم کے اندر یا اس کی حکمت کے اوپر نہیں جاؤں گا، لیکن میں کہوں گا کہ صرف اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ دین کی اہمیت اتنی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام قربانیاں دے رہے ہیں، ان کے اولیاء اوصیاء اس کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اور ہم سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ دین کے لیے قربان ہو جاؤ۔ تو ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جتنی اہمیت شارع نے، شریعت دینے والے نے، خالق نے دین کو دی ہے، آیا ہماری زندگی میں بھی دین کی اہمیت وہی ہے؟ اچھا، اب یہ جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا نفس اپنے اندر کچھ نہ کچھ عذر بناتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ بہانے بناتا رہتا ہے۔ یہ بھی قرآن کریم نے فرمایا ان الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان اپنے نفس کے اوپر بصیرت رکھتا ہے گرچہ عذر پیش کرتا رہتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اگر یہ سوال میرے جیسے آدمی سے کوئی یہ کرے جو 30-35 سال سے دین سے منسوب ہے، اور اس سے کوئی یہ پوچھے کہ بھئی کیا آپ کے نزدیک دین کی اہمیت وہی ہے جو اللہ کے نزدیک دین کی اہمیت ہے، تو کیا میرا جیسا کوئی آدمی یہ کہے گا کہ نہیں ہے؟ میں تو فوراً کہوں گا کہ ہے۔ اچھا، اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ میں 30-35 سال سے دین سے منسوب ہوں۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی آپ کے نزدیک دین کی اہمیت اتنی ہے جتنی خدا نے دین کو اہمیت دی ہے، تو آپ فوراً جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ ہے۔ اچھا، وہ جو ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ تو آپ یہ کہیں کہ دیکھیے ہم تو سینٹر سے وابستہ ہیں، ہم ہر روز آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور یہ بتا رہا ہے کہ ہم دین سے وہ وابستگی رکھتے ہیں، ہم دین کو وہ اہمیت دے رہے ہیں۔ اچھا، میں اپنے ذہن میں سوچتا ہوں کہ یہ جو میرا جواب ہے یا جو آپ کا جواب ہے، یہ شاید حقیقت کو ریفلیکٹ نہ کر سکے۔ ممکن ہے حقیقت یہی ہو، لیکن یہ جواب حقیقت کو بتا نہیں پائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا اس دین کے نام سے منسوب ہونا اور آپ کا بھی اسی طریقے سے منسوب ہونا، اس کے بہت سارے اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں۔ اس کا سبب وہ اہمیت شاید نہ ہو اور شاید ہو جو خداوند متعال نے دی ہے۔ تو اب اس کو جاننے کے لیے کہ یہ جو ہمارے نزدیک دین کی اہمیت ہے وہ کتنی گہرائی میں ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ اور پیرامیٹرز کا سہارا لینا ہوتا ہے، کچھ اور چیزوں سے اس کو جج کرنا ہوتا ہے، اور اس کی طرف میں آپ کی توجہ لانا چاہوں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد وعجل فرجہ۔ یہ بات سمجھنا انسان کی زندگی میں بہت اہم ہے کہ اس کے لیے اہم کیا چیز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی انسان کے اہداف ہوتے ہیں، اور آپ اور میں جانتے ہیں کہ ہم انسانوں کی قیمت اگر کوئی لگے گی تو وہ ہمارے الفاظ سے نہیں لگے گی، حتیٰ ہمارے اعمال سے بھی نہیں لگے گی، بلکہ ہمارے اہداف سے لگے گی۔ اور جس کو فرمایا گیا کہ نیت جو ہے وہ عمل سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور یہ جو نیت ہوتی ہے یہ ہمارے اہداف ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے ہماری زندگی کا ہدف کیا ہے، اور وہ ہدف در حقیقت ہماری قیمت بنا رہا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ عجیب معاملہ ہے دین کے اندر کہ ہدف کا حاصل ہونا بھی اہم نہیں ہے، ہدف کا ہونا حاصل ہونے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ مثلا آپ کے ذہن میں یہ ہدف ہے کہ آپ وقت کے امام کی نصرت کریں، اور واقعی یہی ہدف ہو، لفظ کا ہونا کافی نہیں ہے،
واقعی یہی ہدف ہو، اور خدا نہ کرے اس نصرت سے پہلے جو آپ سوچ رہے تھے، البتہ جو آپ انتظار کر رہے ہیں یہ بھی ایک نصرت ہے، لیکن جو نصرت میں نے اور آپ نے سوچی تھی کہ امام تشریف لائیں گے، ظاہر ہوں گے اور ہم نصرت کریں گے، فرض کر لیجئے کہ اس سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، تو کیا نصرت کا یہ ہدف ذہن میں ہونا اور واقعی ہدف ہونا، لفظ کافی نہیں ہے، واقعی ہدف ہونا یہ اہم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو ہم کہہ رہے ہیں ہاں یہ اہم ہوگا، چاہے عمل میں نہ ہوا ہو، چاہے عمل میں نہ ہوا ہو، تب بھی یہ ہدف اہم ہوگا۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شاید عمل بھی اتنا اہم نہیں ہے جتنا اہم یہ ہے کہ ہم نے اس کو ہدف بنایا تھا یا ہدف نہیں بنایا تھا۔ اچھا، اب یہ کیسے سمجھیں کہ ہمارے اہداف کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا، اگر آپ سے اور مجھ سے کوئی یہ پوچھے بھئی دین آپ کے لیے اہم ہے، میں کہوں گا ہاں اہم ہے۔ کوئی مجھ سے پوچھے آپ کی زندگی کا ہدف کیا ہے، میں کہوں گا کہ میری زندگی کا ہدف قربتاً الی اللہ ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ لیکن سوال یہ کہ یہ تو میں کہہ رہا ہوں، یہ کیسے پتہ چلے کہ واقعاً ہے یا نہیں ہے؟ کیا ظاہری اعمال سے یہ جج کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، بہت بلنٹ یہ کہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت دفعہ انسانوں کو یہ دھوکہ رہتا ہے کہ ہمارا وہی ہدف ہے، اور ظاہری طور پر چند اعمال اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ نہیں ہوتا۔ یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کے لیے ہم ایک ایسی چیز کی طرف توجہ دیتے ہیں جس میں کھوٹ ہونا ممکن نہ ہو۔ ہمیں کوئی ایسا اسکیل چاہیے ہوتا ہے جو ہمیں دھوکہ نہ دے سکے۔ یہ جو ظاہری چیزیں ہوتی ہیں یہ انسان کو دھوکہ دے دیتی ہیں۔ دیکھیے آپ کے سامنے بہت سادہ مثالیں ہیں، موجود ہیں۔ مثلا خوارج سے زیادہ عبادت گزار اس دور میں غیر خارجی نہیں تھے، خارجی زیادہ عبادت گزار تھے، لیکن خوارج کی یہ عبادت سوائے دھوکہ دہی کے ان کو کوئی فائدہ نہیں دے رہی تھی۔ تو ہمارے اور آپ کے سامنے بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ جس کے اندر یہ جو ظاہری اعمال ہوتے ہیں یہ دھوکہ ہو رہے ہوتے ہیں، اور اصل میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، اور دوسروں کو تو پتہ نہ چلے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، خود انسان کو بھی پتہ نہیں چلتا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس کو حل کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کو حل کیا جاتا ہے ایسی چیزوں سے جن کے اوپر آپ کا کنٹرول، فزیکل کنٹرول کم ہو، اس سے بہت ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں۔ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ آپ اور میں جانتے ہیں، میں اس مثال کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ عرض کرنے کے لیے کہ کچھ چیزیں ظاہر میں ہوتی ہیں لیکن باطن میں کچھ اور ہوتا ہے، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ جو ہمارے فیشل ایکسپریشنز ہوتے ہیں، پوری دنیا میں اس کو پڑھنے کے ماہرین موجود ہیں، وہ پڑھ کے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ جو آدمی کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے۔ اور آپ کے ملک کے صدور کے معاملے میں ایسے تجربے بہت ہو چکے ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ 2 پریزیڈنٹ پہلے جو صاحب تھے انہوں نے بہت بڑی بڑی باتیں کچھ کہنی تھیں، اور وہ ٹیکسٹ بک کے ایگزامپلز بن گئی ہیں اس وقت کہ پبلکلی جھوٹ کیسے بولا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس کو پکڑنے کی بھی بہت سارے طریقے پھر بنائے گئے اس کے واقعے کے بعد سے بھی، کہ اتنے ایکسپرٹ لیول کے اوپر جا کر بھی اگر کوئی جھوٹ بولے تو کیا پکڑ سکتے ہیں یا نہیں پکڑ سکتے۔ تو اس کا طریقہ کار ایک یہ رکھا جا گیا ہے کہ آپ کے جو فیشل ایکسپریشنز ہیں جو 1 سیکنڈ میں آتے ہیں، اگر اس کو مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، بہت سائنٹیفک نہیں کہہ رہا ہوں اس وقت، اگر اس کو 16 فریم میں تقسیم کر دیا جائے، آپ کو تو 1 سیکنڈ میں ایک ہی فریم نظر آ رہا ہے، لیکن اگر اس کو 16 فریمز کے اندر تقسیم کر دیا جائے تو 1 سیکنڈ کے 16 حصے کر دیے جائیں، اور آپ کا چہرہ وہ دکھائے جو 16 فریم میں آیا ہے، اب جھوٹ چھپانا بہت مشکل ہے، اب آپ نہیں چھپا پائیں گے۔ اچھا، بعض اوقات ہمارا چہرہ، ظاہر چہرے کے اندر کاؤنٹڈ مسلز ہیں، جتنے بھی مسلز ہیں اس سے چہرہ بنا ہوا ہے، یہ بہت کاؤنٹڈ ہیں، تو ان کی جتنی بھی پاسبل موومنٹس ہیں ان سب کو کاؤنٹ کیا گیا ہے۔ ایک اسکالر کا بڑا اچھا کام تھا اس سلسلے میں، اس نے چہرے کے جتنے بھی مسلز تھے ان سب کی پاسبل فیگرز کو سوچا، اور ان کے پیچھے جو سائیکالوجیکل کنڈیشن ریفلیکٹ ہو رہی تھیں ان کو سوچا۔ پھر اس نے اس بات میں مہارت کی کہ اگر اس کو یہی بنانا ہو اپنے چہرے پر تو کیسے بنائے گا۔
تو اس نے ہزاروں فریم نکالے اور اس میں تقریباً میرے خیال میں 8000 اور کچھ ایکسپریشنز اس نے نکالے جو ہیومن فیس کے اوپر ریفلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، جس میں اب آپ سوچئے 8000، تو اس میں غم کی کتنی کیٹیگریز ہوں گی، غصے کی کتنی کیٹیگریز ہوں گی، خوشی کی کتنی کیٹیگریز ہوں گی. اور اس آدمی کی مہارت یہ تھی کہ اگر آپ اس کے سامنے کسی بندے کو بٹھائیں تو وہ آپ کو فوراً بتا دے گا بہت ہائی ایکیوریسی کے ساتھ کہ یہ سچ بول رہا ہے یا یہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ تجربہ بہت خوبصورت تجربہ ہے اور سائیکالوجسٹ کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور وغیرہ. لیکن ایک عجیب بات تھی، یہ آدمی اپنی ان تمام مہارتوں کے ساتھ سچ اور جھوٹ کو جو جاننے کی کوشش کر رہا تھا، وہ مثال کے طور پر 95% ایکیوریسی پر آ رہا تھا، لیکن ایک عام آدمی بھی 80% ایکیوریسی پر آ گیا تھا. یہ بہت عجیب بات ہے کہ ایک ایکسپرٹ اتنی محنت کرنے کے بعد 95% پر آ رہا ہے، لیکن اللہ نے ایک عام آدمی کے دماغ میں بھی اتنی ایکیوریسی دی ہے جو تقریباً 80% کو ٹچ کر لیتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حتیٰ ایک عام آدمی کے سامنے بھی جھوٹ کو چھپانا آسان کام نہیں ہے. ہاں غلطی کرے گا، 20% میں غلطی کر لے گا جو ماسٹر لائرز ہوں گے ان کے سامنے، لیکن عام آدمی کے جھوٹ کو پکڑنا عام آدمی کے لیے بہت آسان ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں پھر بھی میرا نفس مجھے دھوکہ دے سکتا ہے، میرا نفس مجھے دھوکہ دے سکتا ہے، چونکہ چہرہ پھر فزیکل ہے، نفس فزیکل نہیں ہے، نفس اندر کی کہانی ہے. تو اس کو پکڑنے کے لیے ہم کیا کریں؟ اس کو پکڑنے کے لیے ہم چہرے سے نہیں آ سکتے. اس کو پکڑنے کے لیے ہم راستہ لیتے ہیں ایسی ان انٹینشنل مووز کا جن پر ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا. وہاں پہ بات پہنچتی ہے ایک بہت خوبصورت نقطے کے اوپر، اس کو ہم کہتے ہیں خوشی اور غم. اگر میں یہ پکڑ لوں کہ میں کس چیز سے خوش ہوتا ہوں اندر سے اور کس چیز سے غمزدہ ہوتا ہوں اندر سے، تو مجھے پتا چل جائے گا میری لائف کے ٹرو آبجیکٹیوز کیا ہیں. پھر میں اپنے آپ کو پکڑ پاؤں گا کہ بھائی یہ جو میں کہہ رہا تھا میں یہ ہوں میں وہ ہوں، میں اصل میں کیا ہوں، اور پھر اس کو مجھے ریکٹیفائی کرنے کا ایک منصوبہ بنانا پڑے گا. تو میں اس کی چند اسٹیجز آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اس کے بعد اس کے اوپر تھوڑا سا کام کریں گے، جیسے کہ ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا خوشی اور غم کے چیپٹر میں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد محمد وعجل فرج. اچھا یہ مقدمہ میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کیا تاکہ اس بات کی اہمیت آپ کے سامنے آ جائے. دو باتوں کی، ایک تو یہ کہ خوشی اور غم کا معاملہ کتنا عجیب ہے. اس خاطر شاید روایت میں آیا ہے کہ افضل الاعمال الحب للہ والبغض للہ، بہترین عمل یہ ہے کہ محبت اللہ کی خاطر ہو، دشمنی اللہ کی خاطر ہو. اور وہی خوشی اور غم کا تصور یہاں پر آ رہا ہے. تو دوسرا میں ظاہر ہے جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو کیسے پکڑیں کہ ہم کون ہیں. اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس بات کو سمجھنے کے لیے بھی ہم خوشی اور غم کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی ہم لوگ کون لوگ ہیں. اچھا اب یہاں پہ جو اسٹیجز بنیں گے وہ کیسے بنیں گے؟ سب سے پہلا تو یہ پکڑنا ہوگا کہ جو کچھ ہم لفظ میں کہہ رہے ہیں خوشی اور غم، اس کو چھوڑ دیجئے. جس چیز سے واقعی خوشی ہوتی ہے اور واقعی غم ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ اچھا اس میں کمپلیکیشن کیا ہے؟ کمپلیکیشن بہت عجیب ہے اور آپ شاید اس کو فیل کر چکے ہوں گے اور شاید تائید فرمائیں گے. وہ یہ کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارا ذہن ہم سے کہتا رہتا ہے کہ اگر یہ مل گیا تو بہت خوشی ملے گی، اور اس کے پیچھے بھاگتے ہیں اور سالوں لگا دیتے ہیں، اور جب وہ مل جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں کوئی اتنی زیادہ خوشی بھی نہیں تھی، اور اگر تھی بھی تو زود گزر تھی، آئی اور چلی گئی. کوئی زیادہ اسٹیبلٹی نہیں تھی اس خوشی کے اندر. اچھا کیا یہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ نے معنویت اور روحانیت کو نکال دیا تو پھر سب کے ساتھ یہی ہے. اگر دنیا سے معنویت اور روحانیت کو نکال دیں آپ تو پھر دنیا کا کوئی آبجیکٹو انسانوں کو دائمی خوشی نہیں دے پا رہا.
اور یہ باتیں ظاہر ہے ہم لوگ تو کہتے ہی رہیں گے جو مشرق سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یا دین سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہاں کی جو سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ ہیں اور جو ان باتوں کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ بھی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں یہ معاملہ ہے یہاں پر کہ آبجیکٹیوٹی جو لائف کی ہے وہ میٹیریل آبجیکٹس کے ذریعے سے، آبجیکٹیوز کے ذریعے سے پوری نہیں ہو پا رہی ہے. تو انسان اپنے اندر بے ہدفی کا شکار ہو رہے ہیں کہ بھئی ہدف کیا ہے، کرنا کیا ہے. تو ولا بنا لیا، ایک کشتی بھی خرید لی، ایک پانی کا جہاز بھی لے لیا، 2 گھر بنا لیے، 5 ادارے کھول لیے، پھر اسٹاک میں لسٹ ہو گئے، پھر یہ بھی ہو گیا، اور اس کے بعد سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب کرنا کیا ہے، پھر خوشی کہاں سے. تو یہ بہت عجیب چیپٹر ہو جاتا ہے. تو پھر مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی ہماری جو خوشی ہے وہ کس چیز پر ہے، اور اس کو جاننے کے لیے ہم ایک سادہ سا کام کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم 3-4 لیولز بنا لیتے ہیں. میں پہلے اس کی میتھڈالوجی کو عرض کر دیتا ہوں، اور میں بہت معذرت چاہتا ہوں کہ میں اس کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہوں، مجھے کر لینا چاہیے. میرے خیال میں آپ لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ تھکے ہونے کی وجہ سے اور مشکل میں پھنس گئے ہوں، لیکن یہ ہے کہ مجھے اس بات کو کنوے کرنے میں بہت ہی طریقے سے کام کرنا چاہیے. محمد وآل محمد وعجل فرجهم. چلیے میری مدد کہیں سے تو آئی. صحیح، ایک بار پھر درود بھیجے گا. محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. بہت تیزی سے عرض کرتا ہوں. سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوگا، ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ جو ہم لفظ میں کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے. دوسرے سٹیج میں ہمیں جاننا ہوگا کہ جو ہمارے باطن میں ہے وہ کیا ہے. تیسری بات ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ جو باطن میں ہے اگر اسی پہ موت آ گئی تو کیا ہوگا، بہت ریالٹی. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر یہ قابل قبول ہے تو بہت ہی اچھا ہو گیا، اور اگر یہ قابل قبول نہیں ہے تو تبدیل کیسے ہوگا. تو ہمیں 3-4 سٹیپس کے اوپر کام کرنا ہوگا. اور عزیزان محترم، یہ میں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم یہاں پر آئیں، بولیں اور چلے جائیں. اور جیسے کہ کل میں نے عرض کیا تھا، ہم لوگ جتنے بولنے کے ماہر ہیں اتنے ہی آپ سننے کے ماہر ہیں. تو یہ نہ ہو جائے کہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی آپ کو کوئی فائدہ پہنچے. بالآخر آپ نے محنت کی، آپ تشریف لائے، گھروں سے اٹھے یہاں تک آئے سید الشہداء کے نام پر، ان کے دین کے نام پر. تو ایسا نہ ہو کہ ہم آپ کے دین کو مضبوط کیے بغیر آپ کا وقت ضائع کر دیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے دین میں زیادہ مضبوطی آنی چاہیے، اور آپ ایک قدم چند قدم آگے بڑھنا چاہیے. تو اس خاطر یہ ساری کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی کوئی عملی فائدہ آپ کو ملنا چاہیے. تو پہلا کام یہ ہے کہ بھئی آپ اپنی زندگی میں کیا ہدف کہتے ہیں. تو مثلا آپ نے کہا کہ بھئی میرا ہدف یہ ہے کہ قربتاً الی اللہ مجھے نصیب ہونا چاہیے، اور یہ وہ چیز ہے جو میں ہر روز نماز میں کہہ رہا ہوں، ہر عبادت میں کہہ رہا ہوں. اچھا، کیا یہی ہدف ہے زندگی میں؟ تو دیکھیے 2-3 پیرامیٹر سے سوچتے ہیں. آپ نے اب تک قربتاً الی اللہ حاصل کرنے کے لیے کتنی ایکیڈیمک جد و جہد کی ہے. مثلا اگر آپ نے انجینئر بننے کے لیے 4 سال یونیورسٹی میں یا کالج میں گزارے ہیں، اور ڈاکٹر بننے کے لیے آپ نے چند سال گزارے ہیں، اور ان چند سالوں میں بھی شدید محنت کی ہے، تو آپ نے قربتاً الی اللہ کے اوپر کتنی ایکیڈیمک اسٹرگل کی ہے. اور اگر نہیں کی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ آپ کا آبجیکٹو نہیں ہے، آپ کا آبجیکٹو کچھ اور ہے. اسی طریقے سے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھئی آپ اپنے روزی روزگار کے لیے 8 گھنٹے روزانہ کم از کم محنت کر رہے ہوتے ہیں. کم از کم کی بات ہو رہی ہے. تو آپ اپنے قربتاً الی اللہ کے حصول کے لیے اسی پر اورینٹیشن رکھتے ہوئے کتنی دیر محنت کرتے ہیں. اور اگر نہیں کرتے تو اس کا مطلب بہت واضح ہے، وہ یہ کہ یہ آپ کا ہدف نہیں ہے. آپ اپنی زبان سے تو کہہ رہے ہوں گے لیکن یہ آپ کا ہدف نہیں ہے. اور تیسری بات ہم اس طرح سے لے لیں گے، پہلی آپ کی ایکیڈیمک ایفرٹس کتنی ہیں اس کے لیے، دوسری آپ کی پریکٹیکل لائف کے اندر اس کے اوپر جو کرنٹ ایفرٹس ہو رہی ہیں وہ کتنی ہیں، اور تیسری بات ایک اور ہے، وہ یہ کہ آپ کی لائف کی پلاننگ میں یہ پرائورٹی کتنے نمبر پر ہے. آپ کے پلان میں یہ پرائورٹی ہے کیا؟ اگر ہوگی تو آپ نے اس کے لیے ریسورسز الوکیٹ کیے ہوئے ہوں گے. اور اگر آپ کی پلاننگ کے اندر اس کی پرائورٹی نہیں آ رہی ہے
اور اس کے لیے ریسورسز ایلوکیٹ نہیں ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ آپ کا ہدف نہیں ہے، یہ آپ لفظ سے کہہ رہے ہیں سر. اور یہ میں آپ کی خدمت میں بھائی ہونے کے ناطے، آپ کا ساتھی ہونے کے ناطے، آپ کے درد میں شریک ہونے کے ناطے عرض کر رہا ہوں کہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ 90% سے زیادہ لوگوں کا یہ آبجیکٹو نہیں ہے. یہ لفظ میں کہہ رہے ہیں سر. اگر ایسا ہی ہے تو پھر ایک اور مسئلہ ہے، اگر اسی پہ موت آ گئی تو ہوگا کیا؟ یہ وہ ہدف ہے جو خدا نے چاہا ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اور ایسے 10 یوں روایات آپ کے پاس موجود ہیں. اور تعجب یہ ہے کہ 90% سے زیادہ لوگوں کا یہ آبجیکٹو نہیں ہے. اور چونکہ یہ آبجیکٹو نہیں ہے، اب ہمیں بالکل ریالٹی کے ساتھ ایک بات اپنے آپ سے پوچھنی ہوتی ہے، وہ یہ کہ بھئی اگر یہ میری لائف کا پرائم آبجیکٹو نہیں ہے اور خدا کا تھا، اور میں اسی پہ مر گیا، تو اب ہوگا کیا پھر؟ میرا اپنے خیال ہے یہ لاس آف لائف ہے، یہ زندگی کا نقصان ہے. تو اس میں یہ تھا کہ ایک اگر آپ اپنا اس ریالٹی کے ساتھ انالیسس کر سکیں کہ بھئی واقعاً ہدف میرا یہ ہے یا نہیں ہے، اور اگر آپ اس نتیجے پر پہنچ رہے ہوں کہ پریکٹیکلی یہ ہدف لگ نہیں رہا ہے، تو پھر ہمیں دوسرے اسٹیج میں جانا پڑے گا. وہ یہ تھا کہ اگر یہ ہدف نہیں ہے اور اسی پر موت بھی آ رہی ہو تو یہ ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، چونکہ ظاہر ہے میں دینی طالب علم ہوں، میرا کام ہی یہی ہے، دین کی روشنی میں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. دین کی روشنی میں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں اگلی زندگی میں بہت بڑے لاس کا سامنا کرنا پڑے گا، خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالی. تو اعزان محترم، میں آپ کو گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، جو زندگی ہم دیکھ رہے ہیں سوسائٹیز کے اندر، یہ وہ پلان نہیں ہے جو اللہ نے چاہا تھا. اور اگر یہی چلا تو صورتحال اچھی نہیں ہونے والی ان لوگوں کے لیے جو اس میں زندگی گزار رہے ہیں. اور آپ اور میں انہی لوگوں میں سے ہیں. ہمیں اور آپ کو فوراً سوچنا پڑے گا اور تیسرے لیول میں جانا پڑے گا کہ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ہماری لائف کے آبجیکٹیوز وہ نہیں ہیں جو خدا نے دیے تھے، کچھ اور ہیں، اب اس کو سوئچ کیسے کریں گے، پھر اسے چینج کیسے کریں گے ہم، اور یہ کیا کریں چھوٹے چھوٹے اسٹیپس میں کہ ہماری زندگی اسی طرف آ جائے جس طرف ہمیں جانا چاہیے تھا. اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور خوشی اور غم سے ابھی اس کو میں ریلیٹ کروں گا. یہ وہ 4 اسٹیپس ہیں جو میتھڈالوجی کو ایکسپلین کرنے کے لیے. اب خوشی اور غم سے پھر دوبارہ اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اچھا، اب خوشی اور غم کا چیپٹر یہاں پہ کیسے آئے گا؟ بہت سادہ سا ہے. وہ یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی کچھ خوشیاں ہیں جن کو ہم اپنی زندگی میں احساس کرتے ہیں، یعنی اگر وہ ہو جائے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں، اور ہمیں ڈھونڈنا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو جس چیز پر ہم خوش ہو رہے ہیں یہ وہی ہے جس کے لیے ہم خلق ہوئے تھے. تو اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو پکڑ سکتے ہیں کہ ہمارا ہدف وہی ہے یا نہیں ہے. تو اب مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی ایک خبر ملی جس کا تعلق آخرت سے بالکل نہیں ہے، محض دنیا ہے، اچھا یہ خبر ملی اس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، دنیا، محض دنیا کی خبر ہے، اور اس میں کوئی کامیابی ہے، صحیح ہے، آپ کے لیے خوشی کا سبب ہے یا نہیں ہے؟ ایک خوشی لا رہی ہے، اور بالکل صحیح کہا انہوں نے کہ ایک ٹیمپرری خوشی آ رہی ہے اس کے بیس کے اوپر، جبکہ اس کا کوئی تعلق آخرت سے نہیں ہے. اچھا، اگر ہم اہل بصیرت ہوں تو کیا ایسا ہونا چاہیے تھا؟ نہیں. میں بھی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، تھوڑی سی بہت ہی عرفی سی مثال. مثلا فرض کیجئے کہ میں کوئی ویڈیو گیم کھیل رہا ہوں، اور اس ویڈیو گیم کے اندر میرے پاس 28 کوئی ٹارگٹ ہیں، اور وہ 28 ٹارگٹ میں پورا کرنے کے لیے کئی مہینے سے اس کے اوپر محنت کر رہا ہوں، اور محنت کرنے کے بعد بالآخر ایک دن آیا جب میں نے وہ 28 ٹارگٹ پورے کر لیے اور میں بہت خوش ہوا. عقلی اعتبار سے اس خوشی کی کوئی حیثیت ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 28 آبجیکٹیو کوئی ٹرو آبجیکٹیوز نہیں تھے، بلکہ یہ صرف ایک امیجنیشن تھی.
اس سے زیادہ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. اس امیجنیشن کے پیچھے آپ کی اسکل بھی کوئی امپروو نہیں ہو رہی ہے. اس کا بہت زیادہ تعلق اس رینڈم چوائس پہ ہے جو وہ گیم آپ کے سامنے دیے چلے جا رہا ہے. آپ کی کوئی زیادہ مہارت بھی نہیں ہے اس کے اندر. تو پھر خوشی کس بات کی ہے؟ خوشی اس بات کی ہے کہ میری قسمت سے رینڈم چوائس میں وہ آ گیا جس میں میں جیت کے قابل ہو گیا. اس پہ کیا خوش ہونا ہے؟ ہم دنیا کے معاملے میں اگر خوش ہوں تو ہمیں اور آپ کو اپنے آپ سے فوراً پوچھنا ہوتا ہے کہ بھئی اس کے اوپر خوش ہونے میں حقیقت کیا ہے؟ کیوں خوش ہو رہا ہوں؟ اچھا اب ممکن ہے آپ مجھ سے کہیں کہ مولانا یہ تو آپ جو چھوٹی موٹی خوشیاں مل رہی تھی کیا اس کو بھی چھیننے کے موڈ میں آ گئیں کیا؟ نہیں، میں وہ ان کو چھیننے کے موڈ میں نہیں ہوں، لیکن میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم فرشتوں کے نزدیک احمق بنے ہوئے ہوں، کہ وہ ہمیں دیکھ کر ہنس رہے ہوں کہ یہ لوگ کیا ہیں بھائی، کیوں خوش ہوتے ہیں ان باتوں پر جن کا کوئی تعلق حقیقت سے نہیں ہے. اللہ کے رسول نے ایک عجیب روایت ارشاد فرمائی ہے. درود بھیجے گا محمد وعجل فرق. عزیزان محترم، ہم لوگ کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں، اور ہر انسان کے ساتھ میرے خیال میں یہ بہت آسانی سے ہو جاتا ہے کہ وہ جس دنیا میں رہتا ہے اس سے متاثر ہو جاتا ہے، خواہ نہ خواہ متاثر ہو جاتا ہے. اور ہم لوگ اس دنیا میں رہ رہے ہیں جس کے بارے میں اپنے طور پہ کہتا ہوں کہ اس کا جو پرزم ہے وہ اپ سائڈ ڈاؤن ہے. جو دین کے اندر اس کا پرزم بنے گا تو جو اوپر تھا وہ یہاں نیچے ہے، اور جو دین میں نیچے تھا وہ یہاں پر اوپر ہے، اور ہم اس دنیا کے اندر ہیں اور اس سے متاثر بھی ہو رہے ہیں. اب ہمارے پاس راستہ صرف اتنا ہوتا ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا بہت احسان ہے کہ اس کے دین کی لاکھوں تعلیمات ہمارے پاس محفوظ ہیں. ہم اس حساب سے کسی مشکل میں نہیں ہیں، ہمارے پاس بہت کچھ محفوظ ہے. تو ہمارا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ جو ٹیکسٹ ہمارے پاس موجود ہیں اس کو دیکھیں اور اس کو کمپیئر کریں اپنی لائف سے، اور اس کو بلا وجہ میں چینج نہ کریں. ایک دفعہ تو یہ ہوتا ہے ہم ٹیکسٹ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ہماری لائف پہ میچ نہیں کر رہا تو ہم اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کر کے اس سے گزر جاتے ہیں، کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا ہوگا. صحیح؟ یہ نہ کریں. آپ ٹیکسٹ کو لیں اور ٹیکسٹ کے اوپر اسٹک کریں، رکیں اس کے اوپر اور اسے ایکسیپٹ کر لیں، اس کے بعد اس سے اپنی زندگی کا مقابلہ کریں. صحیح؟ تو میں دیکھیے اللہ کے رسول کی ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. نبی نے فرمایا اللہ صلی علی محمد محمد وعجل فرج. اب کوڈ اس طرح سے بنا لیتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ کا نام لوں اور رسول اللہ کہوں تو آپ بلند درود بھیج دیجیے گا، اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرج. اس کے علاوہ کچھ کہوں تو آپ دل میں درود بھیج دیجیے گا. ٹھیک ہے نا؟ اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. درود بھیجنا بہت اچھا کام ہے، ظاہر ہے کہ اس میں بہت برکتیں آتی ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر خدا کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اپنے دشمنوں کو نہ دیتا. صحیح؟ اچھا دیکھیے، تعویل نہیں کرنا ہے، جو ہے اسے قبول کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اپنے دشمنوں کو نہ دیتا. اچھا، آپ دشمن کا مطلب نان مسلم مت لیجئے گا، یہ غلطی ہے. نان مسلم ہمیشہ دشمن نہیں ہوتے. بعض نان مسلم ہیں جو اللہ کے دوست ہیں، قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے. مسلمان نہیں ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، لیکن اللہ کے دوست ہیں، خدا نے قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے. تو جس کو آپ اور میں فوراً کافر کہتے ہیں کہ کافر اللہ کا دشمن ہے، ایک سینس میں صحیح نہیں ہے. اگر کافر کا مطلب آپ نے نان مسلم لیا ہے اور سارے نان مسلم کو اللہ کا دشمن بنا رہے ہیں آپ، یہ صحیح بات نہیں ہے. لیکن اگر کافر کا مطلب آپ وہ لے رہے ہیں جو جانتے بوجھتے اللہ کا انکار کرتا ہے، ہاں اس کو آپ اللہ کا دشمن کہہ سکتے ہیں. اب رسول اللہ نے فرمایا اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت ہوتی تو اللہ کے دشمنوں کو نہ دیتا، اللہ اپنے دشمنوں کو نہ دیتا. اچھا اب میں آپ سے سوال پوچھوں گا، وہ یہ کہ جس کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہو،
اگر اس کے ملنے پر میں خوش ہو رہا ہوں تو میری اس خوشی کی کیا حیثیت ہے؟ سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے، سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے۔ اچھا، اگر میں یہاں بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ میں اس درد میں آپ کے ساتھ یا اس مشکل میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ایسا ہوں کہ میں بالکل خوش نہیں ہوں گا اور میں پاکیزگی کے پتہ نہیں کس درجے پر آ گیا ہوں، نہیں، میں آپ کے ساتھ شریک ہوں اس معاملے کے اندر، میں اس کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہ اگر ہم لوگ دنیا کے ملنے پر، خالص دنیا کے ملنے پر، میں اس کو تشریح کرنے کی کوشش کروں گا، خالص دنیا کے ملنے پر خوش ہو رہے ہوں، کیا حیثیت ہے اس کی؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیا یہ دھوکہ نہیں ہے؟ ہاں بالکل دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اچھا، تو پھر دنیا کے ملنے پر خوشی اگر ہو تو کس سینس میں ہو سکتی ہے؟ اس وقت ہونا اچھا ہے جب دنیا کا ملنا آخرت کے کسی ہدف میں کام آ رہا ہو، اس وقت بہت اچھا ہے۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ دیکھیے، بہت چھوٹی سی نیت کی تبدیلی ہمارے اس کام کو آسان کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر فرض کر لیجئے کہ ایک آدمی ایک بزنس کرتا ہے اور اس بزنس کرنے کے اندر وہ ایک کارخانہ لگاتا ہے، ایک انڈسٹری لگاتا ہے، اور اس انڈسٹری کے اندر فرض کر لیتے ہیں کہ 300 لوگ کام کریں گے، اور اس انڈسٹری کے لگانے پر یہ آدمی بہت خوش ہے، صحیح ہے؟ اچھا، اب ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس انڈسٹری کے کامیاب ہونے پر کیوں خوش ہیں؟ اگر وہ ہم سے یہ کہہ سکے، اور واقعاً ایسا ہو کہ وہ یہ کہے کہ ہم نے یہ انڈسٹری لگا کر 300 لوگوں کو روزگار دیا ہے، ہم 300 لوگوں کی زندگیوں کے اندر آسانی لانے کا سبب بنے ہیں، کیا یہ خوشی کا مقام نہیں ہے؟ ہاں، یہ خوشی کا مقام ہے۔ اور اگر آدمی یہ کہے کہ مولانا اس انڈسٹری کو لگا کر میری منتھلی انکم میں اتنا اضافہ ہوگا، کیا خوش نہ ہوں میں؟ تو میں کہوں گا نہیں، اس پہ آپ خوش مت ہوئیے۔ دیکھیے دونوں میں کتنا فرق ہو گیا۔ یہ وہ امپورٹنس ہے جو ہماری لائف میں آبجیکٹیوز کو حاصل ہے، کہ اگر ہم اپنی لائف کے آبجیکٹیوز کو ڈیفائن کر سکیں اور وہ ٹرو آبجیکٹیوز ہوں، صرف بولنے والے نہ ہوں، تب ہمیں اپنی اسی زندگی کو گزارتے ہوئے بہت ساری کامیابیاں ملنی ہیں، بہت ساری چیزیں حاصل ہونی ہیں۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں جو مثال دی، اس میں ہم نے ایک ایسی مثال لی جس میں سب سے پہلے یہ کہا تھا محض دنیا ہو، کوئی اخروی فائدہ نہ ہو، تو ہم نے کہا اس میں خوشی کا کوئی سوال نہیں ہے، یہ صرف ایک دھوکہ ہے۔ پھر ہم نے جو مثال دی وہ ہے تو دنیا، لیکن دنیا کے پیچھے ہدف آخرت ہے، اس میں خوشی کا مقام ہے، اس میں خوشی کا مقام ہے، لیکن صرف اپنے اوپر یہ چیک رکھنا پڑے گا کہ میں دنیا کی وجہ سے خوش ہوا تھا یا اخروی ہدف کی خاطر خوش ہوا تھا، اس کے اوپر چیک کرنا پڑے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو یہاں پر بھی ایک دھوکہ آ جائے کہ میں اپنے آپ کو مطمئن کرتا رہا ہوں کہ نہیں میں دنیا کی خاطر خوش نہیں ہو رہا ہوں، میں اخروی ہدف کے لیے خوش ہو رہا ہوں، اور حقیقت یہ ہو کہ نہیں دنیا پر ہی خوش ہو رہا تھا۔ صحیح۔ اب دیکھیے اسی مثال کو تھوڑا سا میں اور سوئچ کرتا ہوں، تھوڑا سا اس کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو شیطان مجھ سے یہ کہے میں اس بات پر خوش ہوں کہ 300 لوگوں کی زندگی میں آسانی کا سبب ہوں، اور در حقیقت اس پہ خوش تھا کہ میرے 300 ملازم اور بڑھ گئے، میری طاقت اور کنٹرول میں 300 لوگ اور آ گئے۔ دیکھیے تھوڑا سا فرق ہوا ہے، لیکن دنیا اور آخرت کا فرق ہو گیا اس میں، ایک دنیا ہے اور دوسری آخرت ہے۔ میرے بچے نے بہت اچھے ایگزامز میں کامیابی حاصل کی ہے اور میں بہت خوش ہوں۔ کیوں خوش ہیں آپ؟ اس لیے کہ اب یہ بچہ وہ تنخواہ لائے گا جس کا پہلے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، صحیح ہے۔ اور دوسری دفعہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس لیے خوش ہوں کہ اب یہ بچہ اس اسکل کے ساتھ دین کی وہ خدمت کرے گا جو میں بھی نہیں کر پایا تھا، صحیح ہے۔ اچھا فرض کر لیجئے میں نے یہ کہا کہ اب میرا بچہ اس کے ذریعے دین کی وہ خدمت کرے گا جو میں بھی نہیں کر سکا، اور میرا بچہ آیا اور اس نے کہا کہ بابا ایسا ہے کہ میں نے ایگزامز تو پاس کر لیا ہے لیکن اب میں قم جانا چاہتا ہوں، تو میں نے اس سے فوراً یہ کہنا ہے کہ اتنی بھی خدمت نہیں کرنی تھی، تھوڑا یہیں پہ رکنا بھی تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب مجھے دھوکہ ہو رہا تھا،
اس کا مطلب مجھے دھوکہ ہو رہا تھا۔ عزیزان محترم، یہ جو میں آپ کے سامنے یہ پریکٹس کر رہا ہوں، اور یہ ایکچولی یہ کام مجلس میں کیا نہیں جاتا، لیکن میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مجھے اور آپ کو اس دھوکے کو پکڑنے کی پریکٹس ہو جائے کہ ہمارا نفس ہمارے ساتھ کیسے دھوکے بازی کر رہا ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پر میں اپنے اوپر رکھ لیتا ہوں، مثال کے طور پر میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اور مجلس کو میں نے اچھے ہونے کا معیار یہ رکھا ہے کہ کتنے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور حقیقت میں نفس نے دھوکہ دیا ہے، معیار صرف شہرت تھی، فائدے کی بات نہیں تھی۔ یہ بہت ٹرکی گیم ہے، اس میں آپ کو بہت احتیاط کرنی پڑے گی، اور ہمیں معلوم ہے کہ خدا متعال نے جو قبول کرنا ہے وہ نیت کے ذریعے قبول کرنا ہے، انما الاعمال بالنیات، اور وہ جو نیت کا کھوٹ ہے وہ خدا کبھی بھی بخشنے والا نہیں ہے، وہ اسے قبول نہیں کرے گا اس کے ساتھ۔ تو اعزان محترم، مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر مسلسل اس کے اوپر جد و جہد کرنی پڑے گی۔ اچھا، اب اس کا کیا تعلق اس بات سے ہے جو ہم نے پہلے دن کہی تھی؟ اس سے اب نزدیک لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ پہلے دن ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ بات بہت مشکل ہو جا رہی ہے ہم دینداروں کے لیے کہ دین تو ہے لیکن دین کا اثر نہیں ہو پا رہا، جو فائدے ہمیں ملنے چاہیے تھے وہ فائدے ہمیں کم نظر آ رہے ہیں۔ تو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمیں اس کا انالیسس کرنا پڑے گا۔ آپ ادھر دیکھ لیجئے، آپ لوگ یہ دیکھنے یہاں نہیں آئے تھے، اب دیکھیے ہماری لائف میں بھی یہی ہو رہا ہے، ہم جس کام کے لیے دنیا میں آئے تھے اس پہ توجہ نہیں دے پاتے، اور یہ جو فینومینا ابھی آپ نے دیکھا نا، یہ پوری دنیا میں ایسے ہی ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ، کہ میں نے ہمیشہ ہی دیکھا ہے کہ ابھی آپ مجلس پڑھ رہے ہوں اور کوئی ذرا سا اٹھے، جیسے کوئی بٹن دبانے کے لیے، کوئی مثلا پردہ ہٹانے کے لیے، بہت سارے لوگ وہاں دیکھنے لگتے ہیں، اور مجھے فوراً یہ سوچنا پڑتا ہے کہ میری لائف میں بھی یہی ہو رہا ہے، یہ لائف میں بھی یہی ہو رہا ہے، ہماری اٹینشنز ڈائیورٹ ہو رہی ہیں اس پر جو اس وقت ہو رہا ہے، اور اس پہ نہیں رہ پاتے جس کے لیے ہم آئے تھے۔ اللہ انشاءاللہ ہمیں زیادہ توجہ دینے کی طاقت دے انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ تو ایسا محترم، جو دین کا اثر ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب دین اپنی شرائط کے ساتھ ہو، اور دین کی شرائط میں سے ایک شرط رسم نہیں ہے، دین کی شرائط میں سے ایک شرط ہدف ہے، مقصد ہے۔ تو آپ اور میں جتنے لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، اگر ہم لوگ اپنے ہدف میں 100% ہوں دین کی خاطر، تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ دین سوسائٹی پہ اثر نہ ڈالے۔ اور یہ جو دین سوسائٹی پہ اثر کم ڈال رہا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ شاید پریکٹسز میں ہم دین کے نزدیک ہیں، اہداف میں، آبجیکٹیوز میں دین کے اتنے نزدیک نہیں ہیں۔ اس کو مجھے اور آپ کو نزدیک کرنا پڑے گا۔ اچھا، اب یہ کیسے نزدیک کریں گے؟ اب فائنل اسٹیج میں آ جاتے ہیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ یہ انالیسس کر لیا جائے کہ ہم کن اہداف پہ زندگی میں چل رہے ہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر اسی پہ موت آئی تو صحیح ہوگا یا غلط ہوگا۔ تیسری بات یہ تھی کہ اس کو تبدیل کیسے کریں گے، ہم نے اس کو تبدیل کیسے کرنا ہے۔ تو اس تبدیل کرنے کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ اس بات کو روح کی گہرائی تک قبول کرنا ہے کہ یہ بیماری ہے یا نہیں ہے، یہ بیماری ہے بھی یا نہیں ہے۔ دیکھیے، بہت سادہ سی آبزرویشن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، وہ یہ کہ ہم لوگ جب مختلف جگہوں پہ جا کر دین کے قوانین میں رہتے ہوئے کسی بیماری کو کشف کرتے ہیں کسی معاشرے کے اندر، زیادہ تر لوگ سننے پہ اکتفا کرتے ہیں، بیماری کو قبول نہیں کرتے۔ اور اس کی بہت سادہ سی مثال ہے، اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ کوئی مجھے یہ کہے کہ مثال کے طور پر تمہیں کوئی بہت ہی ڈیڈلی ڈیزیز لگ گئی ہے اور یہ بیماری ایسی ہے کہ اگر تم نے علاج نہیں کروایا نا تو تمہاری زندگی تو گئی۔ اچھا، اس کو سن کے میں خوش ہوں گا؟ کیا میرے چہرے کے ایکسپریشنز یہ نہیں بتائیں گے کہ مجھے تکلیف ہوئی ہے؟ اور زیادہ تر لوگوں کے چہرے کے ایکسپریشنز نہیں بتاتے، اس کا مطلب ہے سیریس نہیں لیا ہے، سننے پہ اکتفا کیا ہے کہ چلو یہ بھی ایک جملہ ہے، ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک ریالٹی ہے،
اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اسی کے اوپر موت آئے گی، بہت تکلیف دہ صورتحال ہے پھر. تو ہمیں فوراً اپنے آبجیکٹیوز کو چینج کرنا ہوتا ہے، اور وہ جو آبجیکٹیو چینج کرنے ہوتے ہیں اس کے لیے میں نے عرض کیا پہلا مرحلہ اس بات کو ریئلائز کرنا ہے یہ صحیح ہوا ہے یا غلط ہوا ہے. اگر غلط ہوا ہے جان چھڑانی ہے مجھے اس سے یا نہیں چھڑانی ہے. تو اس کے اوپر جو ریئلائزیشن ہوتا ہے وہ پھر بہت سارے کاموں کو آسان کر دیتا ہے. اور اگر کسی نے یہی ریئلائز نہیں کیا اور اسے ایکسیپٹ نہیں کیا اور اس نے کہا کہ نہیں جو ہو رہا ہے وہ اتنا برا نہیں ہے، چاہے لفظ میں نہ کہہ رہا ہو دل سے کہہ رہا ہو نہیں ٹھیک ہے چلے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر یہ سمجھ لیجیے یہ بیماری حل نہیں ہوگی. یہ جو بیماری ہے اس کو حل کرنے کے لیے آپ کو لائف کو چینج کرنا پڑتا ہے. تو میں نے کہیں پہ پڑھا اس میں لکھا تھا کہ بھئی آپ کو اگر وزن کم کرنا ہے تو آپ کو اپنا لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا. تو میں سوچتا تھا کہ چند کلو چربی گھٹانے کے لیے لائف سٹائل چینج کرنی پڑتی ہے، اور آخرت کی کامیابی لینے کے لیے یہ چند ذکر کرنے سے چل جائے گا معاملہ؟ نہیں عزیزان محترم، اس کے لیے پورا لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا، اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکے گا. اچھا لائف سٹائل چینج کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پرائرٹیز چینج کرنی پڑتی ہیں. آپ کی لائف میں جو اب تک پرائرٹیز رہی تھیں اس کو آپ کو اگنور کرنا ہوگا، ان پرائرٹیز کو اس کی جگہ رکھنا پڑ جائے گا جو آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہاں یہ پرائرٹیز تھیں. تو اب میں ان کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک ایک اسٹیپ سوچ لیتے ہیں. سب سے پہلا کام یہ کر لیں کہ کہیں پر سکون سے بیٹھ کر اپنے لیے یہ طے کر لیں کہ جو ٹرو سینس میں ایبسولوٹ سکسیس تھی، جس کو خدا نے کہا تھا کہ ہاں یہ کامیابی ہے، اس میں سے اب تک کیا نصیب ہوا ہے. دیکھیے آپ کے پاس کچھ تعلیمی ڈگریز ہوں گی، کچھ آپ کے پاس فائنینشیل ریسورسز آئے ہوں گے، کچھ آپ کے پاس سوشل ریپوٹیشن آیا ہوا ہوگا. یہ سب چیزیں بہت اچھی چیزیں ہیں دنیا کے لیے. ایک دفعہ بیٹھ کر یہ سوچ لیجیے گا کہ جو خدا نے مانگا تھا اس میں سے میرے پاس کیا ہے جس کو میں خدا کے سامنے پیش کر سکوں. وہ جو اوریجنل سبسٹینشیل چیز ہے جس کو میں لے کے جاؤں گا. اور ہر انسان کو مرنے سے پہلے اس کے اوپر کم سے کم ایک دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ میرے ہاتھ میں وہ چیز کیا ہے جو میرے مرنے پر مجھے اطمینان دے کہ میں کچھ کر کے جا رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ تو آپ کہیں پہ آپ کو موقع ملے تو آپ کہیں بیٹھ کر اس بات کا انالیسس کر لیجئے کہ میری زندگی میں اب تک جو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کامیابی ہے وہ کیا ہے. اچھا اب یقیناً میرا جیسا آدمی فوراً یہ کہے گا کہ بھئی میں نے مثلاً 1000 سے زیادہ مجلسیں پڑھی ہیں، یہ میری کامیابی ہے. بہت یقینی بات ہے کہ یہ کامیابی کا ذریعہ ہو سکتا ہے، لیکن مجھے فوراً یہ سوچنا پڑتا ہے کہ میں کیا یہ ایشور کر سکتا ہوں کہ اس میں میری نیت سب صحیح رہی تھی، کوئی اور مسئلہ تو نہیں تھا اس کے اندر. مجھے اس طرح سوچنا پڑتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اپنے نفس کے بارے میں بدگمانی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہمارا نفس بہت شارپ ہے، یہ بہت مکار ہے، تو یہ اندر اندر مکاریاں کرتا رہتا ہے. تو اس کے ساتھ بدگمانی کرنی پڑتی ہے ہمیں کہ بھئی یہ جو میں نے کیا بات تو صحیح ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب میں مجلس پڑھ رہا تھا تو کافی لوگ دیکھ بھی رہے تھے. تو ممکن ہے کہ مجلس پڑھنے کے پیچھے میری نیت خدا نہ کرے نعوذ باللہ شہرت کی طرف چلی گئی ہو، رسپیکٹ کی طرف چلی گئی ہو، اپنے انفلوئنس کی طرف چلی گئی ہو کہ بھئی میرا انفلوئنس بڑھ رہا ہے، مجھے کوئی فائنینشیل بینیفٹ مل رہا ہے اس کی طرف چلی گئی کہ مجھے پیسہ ملتا ہے اس سے. تو ہر انسان کو اپنے نفس کے ساتھ اس طرح سوچنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ بھئی اچھا وہ چیزیں کون سی ہیں جو مجھے خدا کے سامنے سرخرو کر سکتی ہیں. اچھا اگر میں اپنی عبادتوں کو سوچنا شروع کرتا ہوں تو پھر اس میں ایک اور مشکل آتی ہے مجھے کہ بہت ساری عبادتیں میں نے بے توجہی کے عالم میں کی ہیں. اصل عبادتوں میں وہ توجہ ہی نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی. مثلا ظاہر ہے کہ ہم سب سے زیادہ جو روزانہ کی عبادت کر رہے ہیں وہ نماز کی ہے. تو آیت اللہ دستغیب اپنی کتاب میں خاشعین کی صلاۃ نماز میں لکھتے ہیں کہ وہ نماز جس میں توجہ نہ ہو وہ اصلا قبول نہیں ہوئی ہے. ذمہ داری تو ادا ہو گئی ہے. تو مثلا اگر میں نے 10 منٹ نماز پڑھی ہے اور اس میں 8 منٹ میں نے توجہ نہیں دی تو اصل میں جو قبول ہوئی ہے وہ 2 منٹ ہے. 8 منٹ صرف ذمہ داری انجام ہو گئی ہے، واجب نہیں رہا ہے، لیکن یہ قبول بھی نہیں ہوئی ہے. تو ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ باریکی کے ساتھ دیکھنا پڑتا ہے بھئی وہ لائف کی کون سی چیزیں ہیں جو سبسٹینشیل ہیں.
جن کو ہم لے کر خدا کی طرف بڑھنے والے ہیں. تو میں ایک نسخہ اس سلسلے میں عرض کر دوں گا آپ کی خدمت میں، اور اس کے ذریعے سے ایک اچھا اسٹارٹنگ پوائنٹ کریٹ کیا جا سکتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد آل محمد وعجل فرج. اور میں چند منٹ میں آپ کی زحمت تمام بھی کروں گا. ظاہر ہے سب سے امپورٹنٹ کام جس کے اوپر سب سے زیادہ محنت ہونی چاہیے وہ اپنی عادتوں کی تبدیلی ہے. اس سے زیادہ اہم کام مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا. سب سے امپورٹنٹ کام عادتوں کی تبدیلی، اور نہ ان عادتوں کی تبدیلی جن کا تعلق جسم سے ہے، بلکہ ان عادتوں کی تبدیلی جن کا تعلق دماغ سے ہے. دونوں کو مثال میں عرض کرتا ہوں. ایک دفعہ میری عادت ہے، فرض کر لیجئے میں نے جمعے کے دن ناخن کاٹنا ہے. اچھا، اس کا تعلق دماغ سے ہے یا جسم سے ہے؟ زیادہ تر جسم سے ہے کہ میں جمعے کے دن ایک خاص کام کروں گا. یا مثلا میں پانی پیتے وقت 3 مرتبہ 3 گھونٹ میں پانی پیوں گا، تو اس کا تعلق بھی زیادہ تر جسم سے ہے. اچھا، جب بھی میں کسی سے ملتا ہوں سب سے پہلے یہ سوچتا ہوں کہ اس کو میں کیا فائدہ پہنچا سکتا ہوں. ہاں، اس کا تعلق دماغ سے ہے. اس کا تعلق دماغ سے ہے. جب بھی میں کسی ایسے کام کے سامنے آتا ہوں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہوتا ہے تو میرے دماغ میں اللہ کا خوف آتا ہے. ہاں، اس کا تعلق دماغ سے ہے. جب بھی میں کسی ایسے منظر کے سامنے آتا ہوں جس کو مجھے نہیں دیکھنا چاہیے، میرا دماغ مجھے الرٹ کرتا ہے اور میں نہیں دیکھتا. ہاں، اس کا تعلق دماغ سے ہے. دماغ سے. یہ جو دماغی عادتیں ہیں ان کا صحیح ہونا سب سے اہم ہے. ان کا صحیح ہونا اہم ہے. جب تک یہ صحیح نہیں ہوں گی، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہماری روح ان سے متاثر ہو رہی ہے. جسمانی عادتیں مددگار ہوتی ہیں. مثلا آپ کیسے بیٹھے، آپ کیسے کھڑے ہوئے، آپ کیسے بولے. مثال کے طور پر فرض کر لیجئے اسلامی آداب اس سب میں موجود ہیں. مثلا قہقہہ مت لگاؤ، مثلا اس طریقے سے مت کرو، اس طرح سے مت کرو. یہ سب چیزیں موجود ہیں ہمارے پاس. مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلا قدم رکھو، سیدھا قدم رکھو، اور مثلا پانی پیتے وقت یہ کرو. یہ سب چیزیں ہیں ہمارے پاس. یہ جسمانی عادتیں اچھی ہیں، بہت امپورٹنٹ ہیں. اس سے زیادہ امپورٹنٹ کچھ اور چیزیں ہیں، وہ آپ کی اور میری ذہنی عادتیں ہیں. یہ جو ذہنی عادتیں ہیں یہ اخلاق کے ایسنس یہاں پر ہیں. یہ جو دین اسلام کے اندر اخلاقیات دیے گئے ہیں ان کا ایسنس وہاں پر ہے، اور یہ وہ ہیں جو ہماری روحانی حیثیت کو در حقیقت طے کر رہے ہیں. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں آخری بات کے طور پر اس چیپٹر کی، وہ یہ کہ جب تک یہ ذہنی عادتیں ہماری صحیح نہیں ہوئیں ہم معاشرے میں اسلام نہیں دیکھ پائیں گے. ہم معاشرے میں اسلام نہیں دیکھ پائیں گے. ہم صرف جسمانی اسلام دیکھ سکیں گے. دونوں میں بہت فرق ہے. جسمانی اسلام سے رسم پوری ہو جاتی ہے، اور اس ذہنی اسلام سے در حقیقت معاشرے بنتے ہیں. تو مثال کے طور پر ممکن ہے کہ ایک معاشرے کے اندر جسمانی عادتیں رسموں کو پورا کروا رہی ہوں، بہت سارے لوگ جمع ہو رہے ہوں، لیکن ان کے اندر وحدت نہ ہو، ان کے اندر انتشار ہو. کیوں؟ چونکہ ان کی ذہنی عادتیں صحیح نہیں ہوئی ہیں، ان کی ذہنی عادتیں اسلامی نہیں ہیں. اچھا، اب کس پہلی ذہنی عادت سے شروع کیا جائے؟ دیکھیے آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے آ رہے ہیں نا آگے. اب کس پہلی ذہنی عادت سے شروع کیا جائے؟ وہ جس کا میں نے کل تذکرہ کیا ہے، سچائی. پہلی ذہنی عادت جس کو میں اور آپ صحیح کر لیں تو یہ سمجھ لیجیے ہم نے فاؤنڈیشن اسٹون صحیح جگہ پہ رکھ دیا. وہ خشت اول گر نہد معمار کج، آپ اس کو صحیح کر لیں، وہ ہے سچائی. اگر آپ کے اور میرے ذہن کے اندر پہلی عادت صحیح کرنی ہو تو وہ سچائی ہے. اور اس کو کیسے صحیح کریں؟ اس کو اس طرح صحیح کریں کہ جو پہلا کلام آپ کے منہ سے نکلے اس کو دیکھیے وہ سچا ہے یا کیا ہے. جو پہلا ایکسپریشن چہرے سے آیا وہ کیا ہے، اور جو پہلی فکر آپ کے دماغ میں آئی وہ سچائی تھی یا کچھ اور تھی. اگر یہ چیزیں صحیح ہو گئیں، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کل، میں اس کو دوبارہ کل سے ذرا سا اس سے کانٹیکٹ میں لاتا ہوں. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اس کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں عقیدے کو صحیح کرنا پڑے گا. تو عزیزان محترم، کل کے لیے جو میں کوشش کروں گا، میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا کہ ہم خوشی اور غم کے اوپر کام کریں گے، اور خوشی اور غم پہ کام کرتے ہوئے ہم نے دنیا کے اپنے اہداف کے اوپر کام کیا، اور یہ دیکھنے کی کوشش کی جو اہداف ہیں یہ وہی ہیں جو خدا نے دیے تھے،
اور اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ نتائج نکالے کہ ہمیں اس کو صحیح کرنا ہوگا، اور اس کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں عادتوں کو صحیح کرنا ہوگا، اور عادتوں کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں پہلے ذہنی عادتوں کو صحیح کرنا ہوگا، اور ذہنی عادتوں کو صحیح کرنے کے لیے ہم نے عرض کیا کہ پہلی ذہنی عادت جو صحیح کرنی ہوگی وہ سچائی ہے۔ اب کل اس بات کے اوپر توجہ دینے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو ذہنی سچائی ہے یہ کن بیسس پہ آتی ہے، کون سے ایسے فنڈامنٹلز ہیں، اگر ان کو صحیح کر لیں تو ذہن میں سچائی آئے گی، اور چہرے پہ بھی سچائی آ جائے گی، اور پھر زبان پہ بھی سچائی آ جائے گی۔ تو اس کو انشاءاللہ کل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اجمالاً ہم نے کل عرض کیا تھا کہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے، اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ جتنا میرے اور آپ کا عقیدہ خدا متعال کی تاثیر کا بڑھتا جائے گا، ہمارے اور آپ کے ذہن میں سچائی پر اعتماد بڑھتا جائے گا۔ اس کی بہت چھوٹی سی ایک مثال عرض کر کے انشاءاللہ اختتام پذیر کرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اعزائے محترم، قرآن کریم میں متعدد آیات میں، دسیوں آیات کے اندر اس بات کو خدا متعال نے کبھی سوال کے ذریعے، کبھی حقیقت بیان کر کے ہم سے قبول کروانا چاہا ہے کہ کائنات میں مالک کون ہے۔ دسیوں آیات میں کبھی وہ کہتا ہے میں مالک ہوں، کبھی کہتا ہے ان سے پوچھیں کہ کون مالک ہے، تو وہ ہمیں سے بار بار ہم سے نکلوانا چاہتا ہے کہ مالک میں ہوں۔ صحیح؟ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات طے ہو جائے کہ حاکم اور مالک خدا ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا یہاں پر، تو کیا وہ جھوٹ بولے گا؟ اور کس سے جھوٹ بولے گا؟ ایک عجیب تصور ہے، ہم لوگ خدا کو غائب سمجھ رہے ہیں۔ ہم لوگ کے ساتھ بہت بڑی ایک مشکل یہ ہے، اور میں ایسا نہیں، میں نہیں اس ویسے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ ایسے ہیں، نہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں آپ کے ساتھ شریک ہوں اس مسئلے کے اندر۔ ہم خدا کو غائب سمجھ رہے ہیں، ہم خدا کو حاضر نہیں سمجھ پاتے۔ یعنی مثال کے طور پر کیا آپ احساس کر رہے ہیں کہ آپ کے ادھر بیٹھتے وقت بھی یہاں خدا ہے؟ ہم لوگ معمولاً نہیں سوچ پاتے یہ۔ ہمارے ذہن میں یہ سوچتا ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، اور ہم جس خدا کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ اوپر سے کہیں سن رہا ہوگا اور دیکھ رہا ہوگا۔ بہت اچھا سوچا تو یہ ہوگا۔ کیا ہم یہ سوچ پاتے ہیں کہ یہاں بھی خدا ہے؟ یہ مشکل ہے ہم لوگوں کی۔ ہم حضور خدا کو احساس نہیں کر پاتے، اور چونکہ حضور خدا کو احساس نہیں کر پاتے لہذا جھوٹ بولنے کی جرات کر رہے ہوتے ہیں، اور سچائی سے محرومیت آتی ہے۔ تو اعزائے محترم، کل اس پہ انشاءاللہ محنت کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر سچا اسلام نظر آئے، اور اس سچے اسلام کے لیے ضروری ہے کہ ہماری ذہنی عادتیں صحیح ہوں، اور ذہنی عادتوں کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں حضور خدا درک ہو۔ یہ کام کیسے ہوگا کل انشاءاللہ عرض کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اعزائے محترم، خدا کا انتہائی احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی مخلوقات میں سے بہترین مخلوق کو یہ پیغامات سکھانے کے لیے بھیجا ہے، اور جن کا اس نے انتخاب کیا انہوں نے اپنی زندگی کے ہر پہلو کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے سامنے یہ پیغامات ثابت کیے۔ تو مثال کے طور پر جیسے ابھی بات اختتام ہوئی حضور خدا پر، خدا کو موجود اور حاضر دیکھنے پر، تو انہوں نے اپنی زندگی میں وہ سارے کام کیے جس سے وہ ہمیں یہ سمجھا سکیں کہ حضور خدا کا مطلب کیا ہے، خدا کا حاضر ہونا کسے تعبیر کرتے ہیں۔ ورنہ آپ خود تصور فرمائیے، جو مصائب اور مشکلات یہ عظیم الشان ہستیاں اپنی زندگی میں جھیل رہے تھے، کیا کوئی اور راستہ ہو سکتا تھا اس کو برداشت کرنے کا؟ یعنی اگر کوئی تصور کرے کہ جو مصائب کربلا کی سرزمین کے اوپر خاندان عصمت و طہارت نے برداشت کیے ہیں، ان مصائب کے سامنے طاقت بشری کتنا ساتھ دے گی؟ اور اگر کوئی یہ کہے کہ مرد کا کام جنگ کرنا ہے، مرد کا کام شہادتیں دینا ہے،
تو میں اس سے عرض کروں گا کہ اگر میں قبول کر بھی لوں کہ مرد کے لیے یہ ساری مصیبتیں جھیلنا ممکن ہو، تو اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہوگا، وہ یہ کہ خواتین نے یہ مصیبتیں کیسے جھیلی ہیں؟ یہ طاقت فرسا، روح کو کچل دینے والی مصیبتیں عام انسانوں کے لیے، اور یہ خاندان عصمت و طہارت کی خواتین نے برداشت کیا۔ عزیزان محترم، پوری دنیا مقروض ہے 3 عظیم الشان خواتین کی۔ ایک وہ جو دین اسلام کے آغاز میں اپنی زندگی سے اسلام کی خدمت کرتی رہی، پھر وہ کہ جن کے وجود کا ذرہ ذرہ اور چپا چپا انسانیت اور دین کی خدمت کے لیے رہا، اور تیسرے مرحلے میں وہ عظیم الشان بی بی جنہوں نے مصائب کے پہاڑ برداشت کر لیے اور پوری دنیا کو وہ پیغام دے دیا جس کی قدر شاید اب لوگ جاننا شروع کر رہے ہیں۔ ان معظمہ نے ایک کام کیسے کیا کہ 1400 سال پہلے جب مولا سید سجاد کو سوار کروانے لگیں، اور ایک موقع آیا جب مولا چوتھے امام نے مقتل کا رخ کیا اور اپنے بھائیوں کے بے گور و کفن لاشوں کو دیکھا اور اپنے والد کے لاشے کو دیکھا۔ عزیزو، یہ جملات کہنا کتنا آسان ہے، لیکن یہیں پر اگر کچھ دوست احباب ایسے ہوں جن کے والد کا ان کی زندگی میں انتقال ہوا ہو، تو میں اس دوست سے یہ پوچھوں گا کہ جب آپ کو اپنے والد کے انتقال کی خبر ملتی ہے تو آپ کی پہلی خواہش کیا ہوتی ہے؟ آپ کی پہلی کوشش کیا ہوتی ہے؟ تو عزیزو، میں چونکہ خود اس مرحلے سے گزر چکا ہوں تو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے باپ کا جنازہ احترام سے اٹھا لیا جائے اور وہ جنازہ احترام سے دفن کر دیا جائے۔ میں کہوں گا سلام ہو میرے مولا چوتھے امام، آپ کی ذات گرامی پر۔ سخت ترین ابتدائے امامت مولا چوتھے امام کے لیے ہے۔ تمام ائمہ نے سخت لمحات میں امامت کا آغاز کیا، لیکن اس لمحے کو سوچیے گا جب میرے مولا عصا کا سہارا لیے خیمے سے باہر تشریف لائے اور جو سر کو اٹھا کر دیکھا تو نیزے پر اپنے والد گرامی کا سر پایا اور سلام کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ اس لمحے سے لے کر 11 محرم کی ابتدا تک میرے مولا مسلسل یہ سوچتے ہوں گے کب میرے والد کا جنازہ دفن ہوگا۔ ان طاقت فرسا مصائب کے ساتھ جب 11 محرم کو مولا امام سجاد نے اپنے والد کے بے گور و کفن لاشے کو دیکھا اور ان کے قلب مقدس کے اوپر ایک خاص حیثیت کیفیت طاری ہوئی، وہ محافظہ امامت بی بی زینب سلام اللہ علیہا تشریف لائیں اور انہوں نے صدیوں کا فاصلہ چشم زدن میں طے کیا اور فرمایا کہ سجاد غم نہ کرو، تمہارے باپ کا لاشا دفن ہوگا، یہاں پہ مزار بنیں گے، تمہارے باپ کی زیارت کے لیے لوگ دور دور سے آیا کریں گے۔ میں کہوں گا مولا آپ کی بصیرت و صبر پر اور بی بی کی بصیرت و صبر پر ہمارا سلام۔ بی بی وہ جس کے لاشے کا کوئی وارث نہیں تھا، اب 1400 سال کے بعد کروڑوں لوگ اس کے روزے کا طواف کرنے کے لیے بڑھ رہے ہیں۔ اور عزیزو، ایک عجیب روایت اور ہے ہمارے پاس، بس آپ کے لیے آخری زحمت۔ مولا سید سجاد جب ایک موقع پر مقتل کے برابر سے گزرے اور تمام خواتین نے اپنے آپ کو ہماریوں سے گھیرا، یہ لمحہ بڑا عجیب لمحہ ہے۔ زیارت ناہیہ میں ان خواتین کو سلام کیا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو ہماریوں سے گھیرا۔ یہ خواتین ایک ایک لاشے کی طرف بڑھ گئیں اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا سید الشہداء کے لاشے پر آئیں۔ اس موقع پر عمر سعد مولا سید سجاد کے پاس آیا
اور اس نے کہا کہ سجاد خواتین سے کہو کہ آگے بڑھیں، میرے مولا خاموش رہے۔ اس لعین نے ایک کوڑا امام کی کمر پر مارا، امام کی کمر جھکی، پھر اس نے ایک اور کوڑا مارا، امام کی کمر اور جھکی، پھر اس نے متواتر کوڑے مارے۔ بی بی زینب صاحب اللہ علیہ نزدیک تشریف لائی اور کہا سید سجاد ہم چلنے کو تیار ہیں۔ مولا نے فرمایا آپ میرے بابا کی راشی پر ماتم کرے، سجاد کو لیکن حسین کا ماتم لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔